اب میں مولانا عبد الجبار صاحب کو دعوت دیتا ہوں اور بیان سب کو مستفید ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرناء جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا يا نبي الله إنا نستحي الحمد لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك ولكن الاستحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وَلِتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ لَذَّةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ محترم دوست اور بزرگوں، وقت بہت کسا ہوا اور تنگ ہے۔ حضرت والا بھی تشریف لے آئے ہیں۔ جو موضوع چل رہا ہے اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ شرم و حیا کی متعلق یہ احادیث ہیں۔ خواتین کے لیے خصوصی یہ نظم کیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور علماء تشریف فرما ہیں، وہ ترجمہ جو ہمارے کانوں سے ٹکرائے گا تو ہمیں ایک دم بیدار ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے صحابہ کی جماعت، جس طرح شرم کرنے کا اور حیا کا حق ہے اس طریقے سے حیا اور شرم کا تمہارے معاشرے سے اور تمہاری زندگی سے مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے مقدس اور پاک باز جماعت ہے، ان سے معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جیسے شرم کا حق ہے ویسے شرم کرو، حیا کرو۔ قلنا یا نبی اللہ انا نستحی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو شرم کرتے ہیں اللہ سے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تم شرم کا مطلب ہی نہیں سمجھے، حیا کا مطلب نہیں سمجھے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، جیسے جڑواں بھائی ہیں۔ اگر ایک ان میں سے رخصت ہو گیا تو دوسرا بھی رخصت ہو جائے گا۔ حیا گئی، ایمان چلا گیا، غیرت گئی، ایمان رخصت ہو گیا۔ بھائی آج غیرت ہی تو رخصت ہو رہی ہے، حیا ہی تو ہماری بچیوں سے رخصت ہو رہی ہے، تبھی تو جو اسلام بھی رخصت ہو رہا ہے اور ایمان بھی رخصت ہو رہا ہے ہماری زندگی سے۔ یہ حیا اور شرم یہ ایک فطری معاملہ ہے، اللہ نے ہماری فطرت کے اندر رکھی ہے، ہر مرد کی فطرت میں رکھی ہے، ہر عورت کی فطرت کے اندر اللہ نے شرم کو اور حیا کو رکھا ہے۔ اور حیا جب رخصت ہوتی ہے ہمارے معاشرے سے
جب شرم چلی جاتی ہے اور غیرت چلی جاتی ہے، حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر احساس نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ان میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر آدمی بے شرم ہو جائے، بے حیا ہو جائے، پھر جو چاہے کرتا ہوا پھرے۔ اگر حیا نکل چکی ہے، شرم نکل چکی ہے، پھر کچھ بھی جا کے کرے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حیا کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى، پہلی چیز یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو، اور جو سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اس لیے کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کی حفاظت کے بعد شرمگاہ کی حفاظت۔ اگر ان آنکھوں کی حفاظت ہو جائے، یہ آنکھیں بڑی قیمتی ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک صاحب سرما لے کر آئے اور کہا حضرت یہ بہترین سرما ہے۔ آپ نے پوچھا اس میں کیا اجزاء ملا رکھے ہیں، کیا کیا ملایا ہے تم نے اس کے اندر؟ کہا حضرت آپ اجزاء پوچھ رہے ہیں، فری میں سرما میں پیش کر رہا ہوں اور آپ اجزاء پوچھ رہے ہیں؟ کوئی بے تکلف آدمی ہوں گے؟ حضرت سے یہ بات کہہ دی۔ حضرت نے فرمایا تمہارا سرما تو فری ہے، لیکن یہ ہماری آنکھیں فری نہیں، یہ بڑی قیمتی آنکھیں، یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی یہ بڑی قیمتی آنکھیں ہیں۔ تو فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى، اس سر کی حفاظت کرنا ہے۔ سر کے اندر اللہ نے جو دماغ رکھا ہے، دماغ کی حفاظت کرنا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں ہم دماغ سے کیا شیطانی منصوبے بنا رہے ہیں یا رحمانی منصوبے بنا رہے ہیں؟ ہمارا یہ دماغ کیا کام کر رہا ہے رات کی تاریکیوں میں؟ اندر بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا، لڑکیاں الگ لیٹی ہوئی ہیں اور جوان بچے الگ لیٹے ہوئے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں 2-2 3-3 رات کے بج گئے ہیں۔ یاد رکھیے جتنی ہی حیا مضبوط ہوگی اتنا ہی گناہوں سے بچنا جو ہے آسان ہوگا۔ اگر حیا ختم ہوئی اور بے غیرتی بے شرمی آئی تو معصیتوں کا، گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا، پھر گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ حیا کی خاصیت ہے جتنے اعلیٰ پیمانے پر حیا ہوگی انسان اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے شرم کرے گا، وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر حیا رخصت ہو گئی ہے تو پھر وہ بے شرم ہو چکا ہے، پھر جو چاہے کرے، جتنے چاہے وہ گناہ کرے۔ تو ضروری ہے ہمارے گھروں کے اندر حیا آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے ماں باپ ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار، اور خاص طور پر ہماری مائیں ذمہ دار ہیں، ہماری بہنیں ذمہ دار ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کی تربیت کریں۔ ہمارے یہاں یہ آپ سے پڑوس میں جو اناؤ ہے، 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک بچی شادی ہو کر ہمارے یہاں اناؤ سے ہمارے علاقے میں گئی، میرے قصبے میں گئی، اور بہرحال اناؤ کے لوگ، لڑکی کے گھر والے بھی ہمارے جاننے والے، وہاں کے لوگ بھی جاننے والے، آپس میں جھگڑا ہوا تو وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ میرے پاس آئی اور کہنے مولانا صاحب ہمارے والد صاحب نے ٹھیلیا کے اوپر سبزی بیچ کر ہماری تربیت کی ہے، ہماری پرورش کی ہے، اور گرمیوں کے اندر، سردیوں کے اندر، رات کی تنہائیوں کے اندر ہمارے باپ نے حلال کمایا اور ہمیں حلال کھلایا ہے، لیکن ہمارا یہ شوہر ہمیں جو ہے جوا کھیل کر ہمیں کھلا رہا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، جیت کر آتا ہے، ہمیں کھانا کھلاتا ہے۔ میں اس سے کہتی ہوں اللہ کے بندے، ہم چٹنی روٹی کھائیں گے، ایک دن کھائیں گے، ایک دن بھوکے رہیں گے، لیکن ہمیں حلال کھلاؤ، ہم یہ جوا کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ ضرورت ہے ہماری ماں بہنیں ایسا معاشرہ پیدا کریں، دینی تربیت کریں کہ ہماری بچیوں کے اندر دینی تربیت آئے اور وہ جانیں کیا چیز ہوتی ہے اور یہ معاشرہ کیسے بنے گا۔ مختصر الفاظ میں عرض کر دوں، اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ یہ ناسور نہ بننے پائے،
اور جہنم کدا نہ بننے پائے اور جنت کا منظر ہمارا گھر بن جائے، ہمارے گھر کے اندر ساس بہوؤں میں کوئی لڑائی نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، تو 4 چیزیں اپنے معاشرے کے اندر لانے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلی چیز ہے حیا۔ حیا آ جائے، شرم آ جائے، پردہ آ جائے۔ حکیم حضرت محی السنہ ان کے خلیفہ ادوارہ تشریف فرما ہیں، مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب بنگلور سے تشریف لائے، مرید ہونے کے لیے حضرت بیعت فرما لیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے ہاں شرعی پردہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا پوچھا؟ حضرت نے پوچھا شرعی پردہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان کا حضرت نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، جائیے شرعی پردہ جب ہو جائے پھر خط لکھیے گا، پھر آپ کو بیعت کیا جائے گا۔ کتنا لمبا سفر ہے ہردوئی سے بنگلور کا۔ حضرت نے واپس کر دیا، پہنچے، گھر والے سب خوش تھے، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش کہ ہمارے شوہر، ہمارے باپ، ہمارے والد جو ہے وہ مرید ہو کر آ رہے ہیں ایک اللہ والے کے گھر۔ جا کے پہنچے تو بتایا وہاں تو یہ گاز پڑ گئی ہے، گرفت ہو گئی ہے، پکڑ ہو گئی ہے۔ اور حضرت نے ایک نسخہ بتلا دیا جس کو سمجھیے، ہمارے مرد بھی سمجھیں، ہماری بہنیں بھی سمجھیں۔ حضرت نے ایک نسخہ بتلایا کہ پردے کا نسخہ یہ ہے کہ ماں باپ میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ مرد جو ہے، شوہر جو ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے کہے کہ بھائی ہمارے گھر میں پردہ ہوگا، اپنے بھائیوں سے کہے، خالہ زاد بھائیوں سے، پھوپھی زاد بھائیوں سے، اپنے سگے بھائیوں سے، اپنے چچا سے، اپنے اور آنے والے دوستوں سے، اپنے مہمانوں سے کہ دیکھو بھائی شریعت میں پردہ ہے، لہذا میری بیوی آپ حضرات سے پردہ کرے گی، آپ کو خراب نہیں لگنا چاہیے۔ جو شوہر کے رشتہ دار ہیں وہ شوہر سے کہیں، اور جو لڑکی کے رشتہ دار ہیں، عورت کے رشتہ دار ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں سے کہے، اپنے چچا زاد بھائیوں سے، اپنے خالہ زاد بھائیوں سے، اپنے پھوپھی زاد بھائیوں سے، اپنے چچا سے، اور اپنے اور لوگوں سے کہ دیکھو بھائی ہمارے یہاں آؤ گے، اب تو شریعت کے اندر پردہ ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے، اب جو ہے اگر آپ کو آنا ہے آپ کی مہمان نوازی بھی ہوگی، کمرے کے اندر کھانا بھی پہنچا دیا جائے گا اور پانی بھی پہنچا دیا جائے گا، بستر بھی آپ کا لگ جائے گا، لیکن یاد رکھو بھائی شرعی پردہ ہوگا، وہ تمہیں خراب نہیں لگنا چاہیے۔ میاں الگ بیوی الگ۔ اور اگر کہیں جو ہے شوہر نے بیوی کے رشتہ داروں کو منع کر دیا اور بیوی نے شوہر کے رشتہ داروں کو منع کر دیا تو ایک جھگڑا پیدا ہو جائے گا گھر میں۔ یہ طریقہ تو یہ ہماری ماں بہنیں اگر چاہیں بہترین تربیت ہو جائے گی۔ ابھی 2 مہینے پہلے جو ہے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، میں نے ان کی شادی طے کرائی ایک حافظ کے ساتھ، ان کی لڑکی کی شادی ایک حافظ کے ساتھ طے کرائی۔ تو 1 مہینے کے بعد انہوں نے فون کیا میرے پاس کہ مولانا ایک گزارش ہے آپ سے کہ یہ رشتہ پسند نہیں ہے، اس لڑکے کے ساتھ رشتہ پسند میں کیا ہوا بھائی، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، حافظ بھی ہے، تجارت بھی لکھنؤ میں کرتا ہے۔ کہنے لگی داڑھی کٹاتا ہے۔ کیا کہا اس عورت نے؟ لڑکی کی ماں کیا کہہ رہی؟ لڑکا داڑھی کٹاتا ہے۔ ہمارے سب لڑکے مشرع ہیں، ہمارا شوہر مشرع ہے، ہمارے سارے داماد مشرع ہیں، یہ داڑھی تو رکھا ہے لیکن کٹاتا ہے۔ ہمارے دامادوں کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر جب آ کر بیٹھے گا تو ہمارے خاندان کی بدنامی ہوگی، اس لیے یا تو ان سے کہیے پوری داڑھی رکھائیں یا ہمارے اس رشتے کو کینسل کر دیجیے۔ یہ ایمان چاہیے، یہ چاہیے سنتوں پر عمل کرنا۔ یہ ایک ماں چاہے، ایک بہن چاہے، انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ قاضی کبریٰ رضی اللہ عنہ، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حیا آئے، ہماری ماں بہنیں پہلے حیا، شرم، غیرت یہ چیزیں آئیں، اور دوسرے پردہ کا اہتمام، اور تیسرے حقوق کی ادائیگی۔ اگر ساس سمجھے کہ یہ بہو ہماری بیٹی ہے، اس کا بھی حق ہے ہمیں ادا کرنا ہے، بہو سمجھے یہ ساس نہیں ہے یہ ہماری ماں ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے، بیٹا سمجھے کہ ہمیں اپنی ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے اور اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، شوہر کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، تو حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کمی نہ ہو۔
اور چوتھی چیز یہ ہے ہمدردی. کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، بہو سے کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمدردی کا معاملہ یہ ہے اسے معاف کر دیجئے. جس طرح آپ اپنی بچی کو، اپنی حقیقی لڑکی کو آپ معاف کر دیتی ہیں، یہ بھی آپ کی بچی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئی ہے. جہاں اس نے 20 سال جس چہار دیواری میں گزارے ہیں، اس چہار دیواری کو چھوڑ کر آئی ہے، ہر عیش عشرت کو چھوڑ کر آئی ہے. ایک نیا گھر ملا ہے، اجنبی لوگ ہیں، اجنبی معاشرہ ہے، تو ہمدردی کے تقاضا یہ ہے اگر کوئی خامی و غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دیں. تو ان 4 چیزوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو آج یہ ساس بہوؤں میں، باپ بیٹوں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ یہ لڑائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر آسانی کے ساتھ یہ طلاق کے مسائل، ہمارے قاضی صاحب بھی بتلا رہے تھے، یہ طلاق کے مسائل جو ہمارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ مسائل ختم ہوں گے. اور اگر آتے بھی ہیں تو ہمارے یہ مسائل علماء کے سامنے آپ لے جائیں اور وہاں یہ مسائل حل ہوں. تو میں نے حدیث شریف جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ حق کا، حیا کا اور شرم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرنا ہے. وما وعا، اور جو سر سے چیزیں ملی ہوئی ہیں، آنکھ ہیں، ان کی حفاظت ہے. اللہ اکبر، آنکھ کی حفاظت. آج کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل سطر حصہ نہیں دیکھا. ایک حدیث شریف آیا اذا اتا احدکم اہلہ فلیستتر ولا یتجرد تجرد العیرین. میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، صرف خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں، تنہائی میں اپنی بیوی کے پاس جائے تب بھی شرم و حیا اور غیرت کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اس وقت بے شرمی، بے حیائی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. آج تو اس زمانے میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. آج تو گھر سے باہر نکلیے، اسٹیشن پر جائیے عریانیت، سڑکوں پر جائیے عریانیت، اور آگے بڑھیے ایسے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے جنسی خواہشات کو ابھارنے والے نغمات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو یہ فرما رہی ہیں ایسے کلمات کا استعمال بھی نہیں فرمایا جو نہ شائستہ ہو، نہ زیبا ہو. اور یہاں تو حالات یہ ہیں، سڑکوں پر نکلیے ڈی جے بج رہے ہیں، ایسے فحش اور میوزک اور موسیقی ہمارے آپ کے سامنے کہ جنسی خواہشات کو برانگیختہ کرنے والے نغمات، جنسی خواہشات کو ابھارنے والے نغمے آج ڈی جے پر اور باجوں پر جو ہے بج رہے ہیں، اور سڑکوں پر باقاعدہ عریانیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اور حق یہ ہے کہ آج عریانیت ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے جذبات کو عریانیت نے اور برانگیختہ کر دیا ہے، اور نوجوان اسی کا دیوانہ گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو غیر محرم کی طرف دیکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور جو عورت جو ہے دعوت نظارہ دے رہی ہے، بن ٹھن کر نکل رہی ہے مارکیٹوں پر، اور جو ہے اپنے حسن و جمال کے ذریعے سے اپنی طرف لوگوں کو متوجہ و مائل کر رہی ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں اس پر بھی لعنت. جس معاشرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں لعنت فرما رہے ہوں، وہ معاشرہ کیسے ترقی پا سکتا ہے؟ بربادی کے اور لعنت کے سارے اسباب ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں جمع کر رکھے ہیں. چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا، چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. بہرحال اس مختصر وقت میں چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، حضرت تشریف فرما ہیں. اب حضرت کا بیان ہم آپ سنیں گے، دعا کریں گے. یہ بہت بڑا کام ہے کہ جو ہمارے قاضی شیخ صاحب اور ان کے معاونین یہ کام کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری ماں بہنوں کے اندر بیداری آ جائے
معاشرے کے اعتبار سے حیا، بے پردگی ختم ہو جائے، حیا آ جائے، شرم آ جائے، غیرت آ جائے، حقوق کی ادائیگی ہونے لگی، پھر انشاءاللہ دیکھیے ہمارا معاشرہ پھر انشاءاللہ جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ اللہ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب